تسخیر خلق کا تعویذ۔ نقش بنائیں، اپنے پاس رکھیں، ہر چیز آپ کے قابو میں۔ مخلوق خدا کو اپنی طرف مائل کرنے کا عمل۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک نقش لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے دلوں کو تسخیر کرنے کا تعویذ۔ دلوں کو فتح کرنے کا عمل، ایک ایسا عمل کہ خلق کو مسخر کر دے، ہر کوئی آپ کا دیوانہ انشاءاللہ۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تسخیر برائے ہر خاص و عام، اس عمل کی بدولت وہ تمام افراد جن کا تعلق عوام سے ہے، جیسے ڈاکٹر، وکلاء حضرات، دکاندار حضرات، عاملین، پراپرٹی کا کام کرنے والے وغیرہ، شرطیہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس مریضوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور معقول آمدنی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح عاملین حضرات کے پاس دور دراز سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس عمل سے ایک نامعلوم کشش کے سبب سامنے والا کھینچا چلا آتا ہے، جو ہر قسم کے کاروباری افراد کے لیے منافع کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ شوقیہ بھی اس عمل کو کر لیں گے تو ایک ہجوم آپ کے گھر پر لوگوں کا لگا رہے گا۔ تو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ جو نقش میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ نے اس نقش کو بالکل اسی طرح بنانا ہے۔ نقش بنانے کا طریقہ آپ غور سے سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کے 16 ڈبے بنا لینے ہیں۔ پھر اس کا جو خانہ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 2 میں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 3 میں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 4 میں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 5 میں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 6 میں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 7 میں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 8 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 9 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 10 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 11 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 12 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 13 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 14 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 15 میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں خانہ نمبر 16 میں لکھنا ہے۔ تو جب آپ کا یہ نقش کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس نقش کو کسی سنار سے چاندی کے تعویذ میں بند کروا لینا ہے۔ جب آپ اس کو چاندی کے تعویذ میں بند کروا لیں گے تو اس نقش کو نہ تو آپ نے اپنے بازو پر باندھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنے گلے میں پہننا ہے۔ آپ اپنے سر پر اگر ٹوپی رکھتے ہیں تو اس ٹوپی کے اندر آپ نے اس نقش کو رکھ لینا ہے۔ اگر کوئی عاملین حضرات ہے اور وہ امامہ شریف باندھتے ہیں تو وہ اس نقش کو اپنے امامہ شریف میں ٹانک لے اچھے طریقے سے۔ مثلاً کہ یہ جو نقش ہے یہ پیشانی کی طرف ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا آپ کے پاس، جو کوئی بھی ایک مرتبہ آپ کو دیکھے گا وہ آپ کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس نقش کو بنانا کب ہے۔ آپ نے اس نقش کو اتوار والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد بنانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ سورج کس وقت طلوع ہوتا ہے۔
جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت آپ نے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اس نقش کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے۔ آپ نے پنساری کی دکان سے زعفران لے لینا ہے اور آپ نے ارک گلاب بھی لے لینا ہے۔ آپ نے یہ عمل رات کو کر لینا، اس کو آپ نے ارک گلاب میں مکس کر دینا ہے زعفران کو، تاکہ وہ صبح تک اچھی طرح حل ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے قلم سے اس نقش کو کاغذ پر لکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔